عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ ہم لوگ اللہ کی عطا سے، اس کی توفیق سے اولیاء کرام کی سرزمین خلد آباد شریف میں حاضر ہیں، اور ابھی اس وقت ہم لوگ حضرت داؤد حسین شیرازی علیہ رحمت و رضوان کے آستانے پر ان کے قبر منور کے پاس حاضر بارگاہ ہیں۔ یہ سلسلہ چشت اہل بہشت کے بہت عظیم پیشوا حضرت جو ہے لیکن یہ جس درخت کے پھل ہیں، یہ جس گود کے پلے ہیں، جس نظر کے نظر کردہ اور پروردہ ہیں، وہ ذات گرامی حضرت برہان الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ابھی جن کے آستانے سے ہم حاضر ہو کے آئے۔ ان کی زندگی تو بہت طویل ہے، لیکن اس میں سے میں 2-4 باتیں صرف عرض کروں کہ حضرت برہان الدین غریب یہ حضرت منتجب الدین زرزری زربخش کے بڑے بھائی، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مبارک نسل سے ہانسی کے رہنے والے، اور ان کا ننہالی رشتہ حضرت شیخ جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہے۔ جمال الدین ہانسوی کی بہن حضرت برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ۔ جمال الدین ہانسوی وہ کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر جب کسی کو قطبیت اور خلافت دیتے تھے، کہتے تھے جاؤ پہلے میرے جمال سے اس پر دستخط کرا لاؤ، تصدیق کروا۔ ان کا آستانہ ہانسی شریف میں مرجع خلائق ہے۔ حضرت بابا برہان الدین دلی میں رہتے تھے، تو دلی، ہانسی، پاک پٹن یہ سب قریب بھی تھے، اور روحانیت کے سلسلے کے اعتبار سے بڑی قربت رکھتے۔ وہ زمانہ تھا سرتاج اولیاء محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت نظام الدین محبوب الہی کی شان کے لیے میں ایک جملہ کہوں، ہر ولی کو ولی کہا جاتا ہے، نظام الدین کو اولیاء کہا جاتا ہے۔ ہر ولی کہلاتا ہے، حضرت نظام الدین اولیاء کہلاتا ہے۔ اور حضرت بابا محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں تو ایک سے ایک ہیرے موتی تھے، زر و جواہر کے انبار تھے۔ مطلب دنیا کی پیسے کی بات نہیں کر رہا، روحانیت اور علم اور فضل کے اعتبار سے ان کے غلاموں کی فہرست اگر اٹھا کر دیکھے تو حضرت خسرو سے لے کے امیر حسن دہلوی صاحب فوائد الفواد تک، مبارک حسین کرمانی، حضرت نصیر الدین چراغ دلی اور دیگر بہت سارے بزرگ، اسی میں حضرت منتجب الدین زرزری زربخش، حضرت برہان الدین اولیاء، حضرت اخی سراج آئین ہند قطب بنگالہ، اور بہت سارے اولیاء اللہ، انہیں میں حضرت برہان الدین اولیاء بھی تھے۔ برہان الدین علیہ الرحمہ اتنے غریب تھے کہ غربت کے وجہ سے ان کا لقب ہی ہو گیا برہان الدین غریب۔ اور یہ حضرت نظام الدین اولیاء کی خلافت کے بعد جب اپنے خانقاہ میں اپنے گھر پہ رہتے تھے تو غربت کی وجہ سے، فاقہ کشی کی وجہ سے، عبادت اور ریاضت کی وجہ سے بدن سے گوشت اتنا کم ہو گیا کہ بس ہڈی اور چمڑا رہ گیا۔ تو اب اس ہڈی اور چمڑے کی وجہ سے بیٹھنے اٹھنے میں تکلیف ہوتی، درد ہوتا۔ اس مجبوری کے تحت جس بوریے پر بیٹھتے تھے اس بوریے کو انہوں نے دوہرا کر کے رکھا، اس پہ بیٹھ گئے۔ لیکن ہر دور میں ایسے کینہ پرور لوگ ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کی عیب جوئی کرتے۔ انہوں نے صرف بوریا دوہرا کر کے اس پر بیٹھنا شروع کیا۔ کسی نے جا کے آگ لگا دی نظام الدین اولیاء کے پاس، یعنی آپ تو بہت برہان الدین کرتے ہو، وہ تو تخت مشیخت پہ بیٹھتا ہے، تو مسند آرا ہو گیا ہے، تو گدی لگا کے بیٹھتا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ نے فرمایا کہ فقیروں کو دنیا کی آرائش اور آرام سے کیا کام، اور غصے میں جلال میں کہہ دیا کہ خبردار اسے کہہ دو میرے سامنے نہ آئے، مجھے اپنا منہ نہ دکھائے۔ کافی دنوں تک باہر ہی رہتے تھے، کبھی پیر کے سامنے جا نہیں سکتے۔ لیکن یہ جو عرصہ تھا، رو رو کے حضرت برہان الدین اولیاء کی حالت تنگ، ان کے لیے زندگی وبال جان ہو گئی تھی۔ اگر ان کا بس چلتا تو اپنے آپ کو نقصان پہنچا دیتے، کیونکہ پیر ناراض ہو۔ اب پیر بھی آج کل کے جیسا پیر اور مرید نہیں، وہ حقیقی پیر، وہ حقیقی مرید دوست نہ ہو۔ بہت روتے رہے، لیکن حضرت غصے میں ناراض ہو کہ کہا خبردار، وہ دنیا دار ہے، میرے سامنے نہیں ہے۔ کیسا پیر ہے، کیسا شیخ ہے، کیسا صوفی ہے کہ جو دنیا کے عیش و آرام کے پیچھے پڑا۔ پھر حضرت امیر حسن دہلوی، حضرت خسرو، حضرت قطب بنگالہ، اخی سراج آئین ہند وغیرہ، یہ سب جتنے تھے، یہ لوگ حضرت برہان الدین غریب کو روزانہ تسلی اور پرسہ دینے تعزیت کے لیے جاتے تھے، پیر ناراض ہے۔
ایک دن یہ لوگ سب کہنے لگے ہمارے ساتھ چلو، اور ان لوگوں نے اپنے عمامے اتار کے گلے میں یوں ڈال دی۔ یہ عاجزی اور انکساری کی علامت۔ آج کے صوفیوں کو یہی نہیں پتا کہ گلے میں رومال کیوں ڈالا جائے۔ حقیقت میں صوفی نیچے دیکھتا رہے، اور یہ جو رومال ہوتا ہے یہ لفظ لا کی طرف اشارہ کر، لا، یہ دیکھیے لا کے معنی وہ اپنی آپ کی نفی کرتا، میں کچھ نہیں، یہ ہے تصور۔ تو ان لوگوں نے اپنے عمامے لا کی شکل میں اپنے گلے میں ڈالے، تو سب آگے اور ان کے پیچھے چھپ کر حضرت برہان الدین غریب بابا نظام کی خانقاہ کے پاس، اور باہر سے آواز دی، حضور اجازت ہو تو ہم آ جائیں۔ ہم کا لفظ ان لوگوں نے کہا، نظام الدین اولیاء نے کہا آ جاؤ حضور، ہم سب آ جائیں۔ ہاں آ جاؤ۔ سب گئے تو پیچھے پیچھے یہ بھی گئے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے دیکھا تو ڈانٹا، کیوں آئے؟ اور جاتے ہی قدم پکڑ کے رونے لگے، معافی مانگی، اور ان لوگوں نے سفارش کرتے ہوئے کہا کہ حضور جو کچھ بھی خبر آپ تک پہنچی ہے وہ خبر کامل طور پر درست نہیں، کوئی گدا نہیں، کوئی مسند نہیں۔ آپ دیکھیے ہڈی چمڑا ایک ہے، صرف وہ بوریا اسی کو دوہرا کر کے بیٹھتے ہیں۔ تو حضرت نے پھر مسکرا کے کہا یہ تو میرا غریب ہے، میرا غریب کہہ کے سینے سے لگایا، جب سے برہان الدین اولیاء برہان الدین غریب کہلانے لگے۔ یہاں خاص طور سے دو باتیں میں عرض کرنا چاہوں۔ حضرت برہان الدین اولیاء کے تعلق سے کسی نے غلط بات کہی، اور حضرت نظام الدین اولیاء علیہ رحمت و رضوان جو تھے انہوں نے ناراضگی ظاہر کی۔ تو ایسے میں حضرت برہان الدین غریب یہ کہہ تو سکتے تھے کیسے پی رہے، بات کے ایک طرف کی سنتے ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، لیکن نہیں، تصوف سعادت مندی یہ ہے کہ ہمارا بڑا اگر ہم سے ناراض ہو، ہمارا بڑا ہم سے اگر غصہ ہو، ہمارا بڑا ہمارے ساتھ اگر کوئی سخت کلمہ پیش کرے تو بڑوں سے ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ناراض نہیں ہو بلکہ اپنی ہی آپ کو سرزنش کرتے رہے کہ میرے سے کیا ہو گیا، میرا پیر ناراض، میرا شیخ ناراض۔ آج میں حضرت داؤد حسین شیرازی کے مزار پہ بیٹھ کے آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں میرے لیے بھی دعا کریں۔ ہمارے باپ، ماں، دادا، دادی، استاذ، شیخ، کوئی عالم دین ہمارے شہر کا جو سنی صحیح العقیدہ ہو، اگر کسی وجہ سے ہم سے برہم ہو جائے، ناراض ہو جائے، تو اس سے بددل نہیں ہونا چاہیے۔ سوچنا چاہیے کہ ہمارے اندر کوئی کمی ہے، ہم سے کوئی خطا ہو گئی ہے کہ جو یہ معاملہ ہوا۔ جس دن ہم نے اس منزل پہ قدم رکھا انشاءاللہ روحانی ترقی کی وہ پہلی بنیاد حاصل ہو جائے۔ پھر بہرکیف حضرت برہان الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں تھے، اور یہاں حضرت منتجب الدین زرزری زربخش کا وصال ہوا۔ میں کل واقعات بیان کر چکا۔ پھر ان کے وصال کے بعد حضرت کو یہاں بھیجا۔ حضرت برہان الدین اولیاء اپنے پیر و مرشد کے حکم پر دلی سے یہاں کے لیے چلے۔ برہان پور اس وقت شہر بسا نہیں تھا، برہان پور کے بازو میں ایک چھوٹا سا قصبہ رہ گیا، زین آباد۔ زین آباد شریف میں وہ قیام کر رہے تھے، وضو کے لیے تاپتی ندی میں بیٹھے تھے، ایک پتھر پر وضو کر رہے تھے، تو سامنے نظر پڑی تو فرمایا مجھ کو یہاں ایک شہر نظر آ رہا ہے، یعنی مستقبل میں وہاں ایک شہر بسنے والا تھا۔ تو اس کی نشاندہی حضرت برہان الدین غریب علیہ الرحمہ نے کی، وہ شہر برہان پور بسا۔ اور اس کے پہلے جو زین آباد ہے وہ حضرت زین الدین شیرازی کے نام پر زین آباد بسا تھا۔ استاد شاگرد پیر مرید کے نام پہ برہان پورا بازو میں زین آباد شریف وہاں پہ ہے ابھی بھی۔ پھر وہاں سے وہ یہاں آئے، پھر یہاں پہ تو بہت کچھ ہوا پوری زندگی ان کی، اور زندگی کے بعد آج تک یہ سلسلہ چشت کے پیشوا رہنما جب تک زمین کے اوپر رہے مخلوق خدا کی خدمت کرتے رہے، اب زمین کے نیچے آ گئے ہیں اور زیادہ اپنے فیضان سے مخلوق خدا کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ ان کے آستانوں کو سلامت رکھے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے فیضان سے ہم سب کو حصہ عطا فرمائے، اور ہم سب کو ان اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ الفاتحہ۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ ہم لوگ اللہ کی عطا سے اس